اگلی کچھ نشستوں میں ہم جس کتاب کو ڈسکس کرنے جا رہے ہیں اس کا عنوان ہے اسلامی نظام زندگی اور اس کے بنیادی تصورات۔ یہ مولانا مودودی رحمۃ اللہ علیہ کی کوئی مستقل کتاب نہیں ہے، وہ مختلف تقریروں اور کتابچوں کا مجموعہ ہے، اور وہ کتابیں یا تقریریں اور کتابچے مختلف الگ سے بھی شائع ہوتی رہی ہیں۔ جیسے بالفرض اس میں ایک مشہور جو ہے وہ اسلام اور جاہلیت ہے، اسی طرح شہادت حق ہے، اسی طرح تحریک اسلامی اور اس کے اخلاقی بنیادیں ہیں۔ اس قسم کے اور کتابچے یا تقریریں مولانا کی ہیں، تو اسی پہ ہم کچھ نشستوں میں آگے ڈسکس کریں گے۔ یہ تقریباً 11 چیپٹر بنتے ہیں۔ پنڈی جمعیت نے نشستوں کا جو یہ سلسلہ شروع کیا ہے وہ اپنے ظاہر ہے اپنے مزاج میں بہت زیادہ بہترین ہے اور وہ وقت کی ضرورت بھی ہے، لیکن حامی برتے ہوئے اس پورے خلاصے کی چیز کو میرے ذہن میں ایک بات جو کٹکتی ہے وہ یہاں اس کا اظہار ضروری سمجھتا ہوں۔ وہ یہ ہے کہ مولانا کا اسلوب اتنا جاندار ہے کہ کوئی خلاصہ اس کا متبادل نہیں ہو سکتا، یعنی یہ کبھی نہیں ہو سکتا کہ مولانا کا بہت بڑا قادر الکلام بھی کوئی خلاصہ مولانا کا کرے تو وہ مولانا کی اصل تحریر کا متبادل ہو۔ تو میرے خیال میں اگر اس کا یہ فائدہ ہو ان پورے کلپس کا، ان خلاصوں کا، کہ لوگوں میں ذرا شوق بیدار ہو اور وہ مولانا کی کتابیں پڑھیں تو یہ تو بہت بہترین بات ہے، اور ہماری یہ پوری جو پنڈی جمعیت کی پوری کاوش ہے بہت کامیاب ہے۔ لیکن اگر اس کا کسی بندے پر یہ اثر ہو کہ وہ خود کو مولانا کی کتابوں سے بے نیاز سمجھے تو یہ بہرحال میری نظر میں نقصان ہے۔ ظاہر ہے ان کلپ بنانے کا یا ان خلاصوں کا اپنا فائدہ ہوگا، لیکن سننے والے پر ڈیپینڈ کرتا ہے کہ وہ اس سے کیا اثر لیتا ہے۔ تو سب سے پہلا کتابچہ جو ہے یا پہلا چیپٹر جس کو ہم کہہ سکتے ہیں وہ ہے توحید اور رسالت اور زندگی بعد موت کا عقلی ثبوت۔ اس میں مولانا نے کوئی الگ سے کوئی قرآن اور حدیث سے حوالے نہیں دیے، بالکل ریشنل انداز سے، بالکل عقلی انداز سے یہ ساری چیزیں سمجھائی ہیں کہ ان بنیادی عقائد کے لیے عقلی طور پر کیا کیا بنیادیں موجود ہیں۔ تو ہم اسی کو ابھی آگے ڈسکس کریں گے۔ سب سے پہلے کو توحید کو مولانا نے عنوان دیا ہے کہ عقل کا فیصلہ، یعنی اللہ تعالیٰ کے وجود کے حوالے سے عقل کا فیصلہ کیا ہے۔ مولانا نے اس پورے بحث کو ایک مثال کی صورت میں لیا ہے۔ جیسے بالفرض ایک مثال مولانا نے 2-3 مثالیں جمع ہے، لیکن ہم ایک ہی مثال لے لیتے ہیں۔ ایک مثال مولانا نے یہ دی ہے کہ ایک کارخانہ ہے، اور اگر آپ کو اس میں نظر نہیں آ رہا ہے کہ اس کارخانے کے پیچھے کوئی ہے بھی، کوئی کام کرنے والا ہے یا نہیں ہے، تو اگر اس کے اسباب پوشیدہ ہیں، اس کے کارکنان پوشیدہ ہیں، نظر نہیں آ رہے، تو اس سے کیا چیز جنم لے گی؟ سب سے پہلی چیز ہے حیرت، اور دوسری فوراً چیز جو جنم لے گی وہ قیاس آرائیاں ہیں۔ لوگ مختلف قیاس کریں گے کہ پتہ نہیں یہ کارخانہ کس قسم کا چل رہا ہے، کیسے چل رہا ہے، اور مولانا نے اس میں سے 4 قسمیں بتائی ہیں کہ لوگ کیا کیا قیاس کر سکتے ہیں۔ جیسے بالفرض ایک قیاس لوگوں کا یہ ہو سکتا ہے کہ وہ سمجھیں کہ یہ سب کچھ آپ سے آپ چل رہا ہے، اور آپ اس مثال میں یہ لے لیں کہ یہ جو پوری ہماری ارد گرد کائنات ہے یہ ایک کارخانہ ہے، اور ملحدین کا یہ خیال ہے کہ یہ سب کچھ آپ سے آپ چل رہا ہے، اس کا کوئی خدا نہیں ہے۔ اچھا، پھر دوسرا قیاس کیا ہو سکتا ہے؟ کچھ لوگ یہ کہہ سکتے ہیں کہ نہیں، اس کے خدا بہت سارے ہیں، جو ہر چیز کے الگ الگ خدا ہیں اور چلا رہے ہیں، دیوتا مختلف ہیں، سمندروں کے دیوتا الگ ہیں، اور اسی طرح ہر چیز کے الگ الگ مختلف قوتوں کے الگ الگ دیوتا ہیں۔ تو اس کو ہم شرک کے کیٹیگری میں ڈالتے ہیں، اور مشرکین کا عموماً استدلال یہی ہوتا ہے۔ اور ایک استدلال جو خصوصاً سائنٹیفک استدلال جس کو کہا جاتا ہے میکانیت کا کہتے ہیں، میکانزم کا کہتے ہیں، وہ یہ ہے کہ یہ چیزوں کی ساخت ہی ایسی ہے، مادی اشیاء اس ترتیب سے جمع ہوئی ہیں کہ یہ سارا نظام چل رہا ہے، حرکت کر رہا ہے۔ یعنی دوسرے الفاظ میں ان کا بھی کہنا یہ ہے کہ کوئی خدا نہیں ہے، چیزوں کا مزاج ہی ایسا ہے کہ سورج کا مزاج ہے کہ وہ نکلتا ہے، انسان کا مزاج، سیل کا مزاج ہے کہ وہ بڑھتا ہے، اس سے مختلف چیزیں بنتی ہیں۔ تو ایک یہ ہے، اور اس کے علاوہ ایک چوتھا جو رویہ ہے یا قیاس لوگوں کے، یا یہ اصل میں قیاس نہیں ہے، یہ ایک حل ہے، وہ یہ ہے کہ ان قیاس آرائیوں سے تنگ آ کر ایک گروہ ایسا ہے جو سمجھتا ہے کہ ہم اس کائنات کے بارے میں کچھ بھی نہیں جانتے، تو جب کچھ بھی نہیں جانتے تو ہمیں کوئی رائے نہیں دینی چاہیے۔ اس کو دوسرے الفاظ میں، فلسفے کے الفاظ میں کہتے ہیں لا ادریت والے، جو کہتے ہیں ہم کچھ نہیں جانتے۔ تو مولانا نے کہا ہے کہ یہ چار دعوے جو ہے یہ کائنات کے حوالے سے ہیں۔ ایک
چوتھا یا ایک مختلف ایک نیا دعویٰ آتا ہے، اور وہ انبیاء کا دعویٰ ہے۔ ایک بندہ آتا ہے اور وہ کہتا ہے کہ اس کائنات کا ایک خدا ہے، لیکن وہ خدا جس ذریعے سے مجھے یہ پورا علم حاصل ہوا ہے، وہ ہر آدمی کو وہ علم حاصل نہیں ہو سکتا، ہر آدمی کے پاس وہ ذریعہ نہیں ہے۔ وہ ذریعہ صرف مجھ تک پہنچا ہے، اس ذریعے سے مجھ تک یہ علم پہنچا ہے، اور وہ علم یہ ہے کہ اس کائنات کا ایک خدا ہے اور اس کی بے شمار کارندے ہیں جو اس کے ساتھ کام کر رہے ہیں، اور وہ ایسے کارندے ہیں جو بہت مطیع ہیں، یعنی اطاعت گزار ہیں۔ تو پھر مولانا کہتے ہیں کہ ان دونوں کی سچویشن، یعنی قیاس آرائیوں والے میں اور ایک جو نیا مدعی نکل آیا ہے، ان میں بنیادی طور پر کردار کا اور آپس میں تعلق کا اور کائنات کے حوالے سے اپنی پوری جو انہوں نے مطلب ان کا پورا جو استدلال ہے اس میں بڑا بنیادی فرق ہے۔ مولانا اسی فرق کو کہتے ہیں کہ اس فرق کو عقل کے میدان میں آپ لے کے آئیں، عقل کے سامنے رکھیں، تو عقل کا آخری فیصلہ یہی ہوگا کہ جو آخری مدعی ہیں، جو سمجھتے ہیں کہ میرے پاس ایک الگ ذریعہ ہے اور اس ذریعے کے مطابق اس کائنات کا ایک خدا ہے، تو عقل کا فیصلہ یہی ہے کہ وہی مدعی ٹھیک ہے۔ ابھی ہم آتے ہیں ان کے کشمکش پہ کہ یہ جو قیاس آرائیوں والے ہیں، اس میں قیاس آرائی والے لوگ ایسے ہیں کہ جن میں کبھی اتفاق نہیں پایا گیا، یعنی قیاس آرائیوں کا مزاج ہی ایسا ہے کہ اس میں اختلاف ہوگا۔ دوسری طرف یہ جو نئے مدعی ہیں جس کو ہم انبیاء کہتے ہیں، یہ نئے مدعیوں میں کبھی اختلاف بنیادی چیزوں پر کبھی اختلاف نہیں ہوا، یعنی دوسرے الفاظ میں عقائد پہ کبھی اختلاف نہیں ہوا، تو یہ ایک پلس پوائنٹ ہے ان کا مدعیوں کا۔ دوسری بات یہ ہے کہ جو قیاس آرائی والے لوگ ہیں، ان کا کردار ہمیشہ دیکھا گیا ہے کہ کوئی بہت اعلیٰ ان کے مقابلے میں نہیں ہوتا، جبکہ ہم دیکھتے ہیں کہ جو نئے مدعی ہیں جن کو ہم انبیاء کہہ رہے ہیں، ان کا کردار بھی بہت اعلیٰ ہے، ان کا کوئی ذاتی مفاد بھی نہیں ہے اس دعوے کے ساتھ، یعنی یہ کوئی سرداری نہیں چاہتے، یہ کوئی دنیاوی جاہ و حشمت نہیں چاہتے، ایسی کوئی چیز نہیں چاہتے۔ یہ کہتے ہیں کہ ہمارے پاس ایک حق پہنچا ہے اور حق کے لیے ہم کوئی بھی قربانی دینے کو تیار ہیں، اور وہ قربانیاں دیتے ہیں۔ لوگ ان کے دشمن ہو جاتے ہیں، لوگ ہر بدتمیزی اور ہر بد اخلاقی ان کے ساتھ کرتے ہیں، لیکن جواب میں ان نئے مدعیوں کا یعنی انبیاء کا برابر یہ رویہ ہوتا ہے کہ اخلاقی طور پر برتر ہیں، علمی طور پر برتر ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ جرت اور استقامت میں یہ برتر ہیں، یہ سب چیزوں میں برتر ہیں۔ اور ساتھ ساتھ یہ بھی ہے کہ انہوں نے کبھی کسی کو یہ تو نہیں کہا کہ ہم بتاتے ہیں کہ وہ ذریعہ کیا ہے، وہ ذریعہ آپ کو بھی مل سکتا ہے، ایسا کوئی دعویٰ بھی نہیں کیا، اور یہ مسلسل یہی کہہ رہے ہیں کہ وہ ذریعہ بس ہم ہی تک محدود ہے۔ ایک سب سے بڑی ان مدعیوں کی ایک سب سے بڑا پلس پوائنٹ جو ان کے پاس ہے وہ یہ ہے کہ یہ لوگ مختلف زمانوں میں بھی آئے ہیں، تب بھی یہ ایک ہی بات کرتے رہے ہیں، جس سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ واقعی ایک ایسا ذریعہ ہو سکتا ہے کہ جس کے ذریعے سے ان سب مدعیوں کو جو صدیوں کے گیپ کے ساتھ آتے ہیں اور اس کے باوجود ان کی رائے ایک ہے، ان کی بات ایک ہے، انہوں نے سب نے بیک زبان ہو کے کہا ہے کہ ہمارے پاس ذریعہ علم بھی الگ ہے، اور ساتھ ساتھ ذریعہ علم کے ساتھ ساتھ جو علم ہم تک پہنچا ہے وہ یہ ہے کہ اللہ ایک ہے، اس کائنات کا ایک، اس کارخانے کا ایک خدا ہے، ایک بڑا انجینئر ہے، اور اس کے کچھ مطیع کارندے ہیں۔ مولانا کہتے ہیں کہ جب عقل کے سامنے ہم اس معاملے کو رکھتے ہیں تو ظاہر ہے کردار کی بنیاد پر، دعووں کی بنیاد پر، اور ان سب کریکٹر کی بنیاد پر جتنی بھی چیزیں ان دعووں میں مختلف دیکھی جا سکتی ہیں، تو عقل کا بالآخر فیصلہ یہی ہوگا کہ ہاں مطلب یہ جو دوسرا مدعی ہے وہ نسبتاً ان سے برتر ہے۔ وہ مولانا کی یہ بات بڑی اہم ہے کہ نسبتاً برتر ہے، کیونکہ سب عقائد کے معاملے میں مولانا نے یہی کہا ہے کہ یہ کبھی بالکل ایسی کلیئر کٹ اور واضح نہیں ہو سکتی کہ کسی کے پاس کوئی اور آپشن ہی نہ رہے۔ امتحان کا تقاضا ہے کہ کچھ نہ کچھ اس میں چونکہ چنانچہ رہے، اور وہ بھی انبیاء کے معاملے میں وہ چونکہ چنانچہ وہ اللہ نے مٹانے ہی دی، تو وہ رہتی ہے عقلوں کو، بعض عقلوں کو یہ چیز اگر کسی نہ کسی جگہ تشنگی موجود ہے تو اس کا مطلب ہے کہ وہاں اصل میں انسان کا امتحان ہو۔